اسلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ نے ایک ایسا یو ٹرن لیا ہے کہ جو صاحبان رجیم چینج کرنے آئے تھے، جو ایران کو گھٹنوں پر کرنے کے لیے آئے تھے، جو ایران کو شکست دینے کے لیے آئے تھے، وہ خود ہی شکست مان کے اب بیک مانگ رہے ہیں مذاکرات کے۔ پاکستان اور ترکیہ اس میں ثالثی کر رہے ہیں اور ایک ہائی لیول کا ڈیلیگیشن پاکستان میں آنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رائٹر کہہ رہا ہے، یہ دنیا کے ٹاپ میڈیا اس خبر کو بریک کر رہا ہے، اور وہ بڑی بیٹھک اسلام آباد کے اندر ہونے جا رہی ہے جس کو ابھی ایران نے بھی انڈوز کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایران کے جو نئے سپریم کمانڈر ہیں ان کی خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کر دیا ہے، مذاکرات کے اس عمل کو۔ یہ مذاکرات ہو کس حالات میں رہے ہیں، یعنی اس میں کون جیتا کون ہارا، کس کی شرائط پہ یہ ہوگا، جنگ کس کی شرط کے اوپر بند ہوگی، ایران کی جو کڑی شرائط ہیں کیا وہ پوری ہو سکیں گی؟ اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ اسرائیل جو کہہ رہا تھا کہ گریٹر اسرائیل میرا خواب ہے اور یہ ایک ہولی وار ہے اور اس کو صلیبی جنگ کے طور پہ لے کے وہ آگے بڑھ رہے تھے، کیا وہ اپنے ایجنڈے سے باز آ جائیں گے؟ کیا یہ نیا دھوکہ تو نہیں ہے؟ دوبارہ سے یونائٹ ہو کے نیٹو ممالک کو ملا کے امریکہ دوبارہ ایران کے اوپر اٹیک تو نہیں کرنا چاہتا؟ یہ سارے وہ سوال ہیں جو آج اپنے پینلسٹ جاننے کے کوشش کریں گے، ان کے جوابات۔ اور میرے ساتھ بڑا سینئر پینل موجود ہے۔ شمشاد احمد خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، سابق سیکرٹری خارجہ رہے ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر، خارجہ امور کے اوپر بڑی دسترس رکھتے ہیں۔ ان سے بات کریں گے۔ عبداللہ گل صاحب لیٹر آن جوائن کریں گے ہمیں، تحریک نوجوانوں کے چیئرمین ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں۔ اکرم چودھری صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ سب جانتے ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ عبدالقادر مندوخیل ہمیں جوائن کر چکے ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، سینئر رہنما ہے اور بڑی نپی تلی اور بڑی مناسب اور بڑی وزڈم بیسڈ گفتگو کرتے ہیں۔ بریسر شاہد مسعود صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہے۔ شمشاد احمد خان صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے، اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جی جنگ بندی ہو جانی چاہیے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی جنگ بندی ہونی چاہیے۔ یہ ون سائیڈڈ جنگ بندی ایران کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا تو مطالبہ یہ نہیں ہے، اور جو لوگ مطالبہ کرتے ہیں جنگ بندی کا بیسیکلی وہی ہارے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو امریکہ اپنی ہار تسلیم کرے اور اس کے بعد ہمارے مطالبات کی طرف آئے۔ کون کہاں کھڑا ہے؟ شمشاد احمد خان صاحب آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا سر۔ ہے اور کہ ٹرمپ یہ جنگ بری طرح ہار چکا ہے، اسرائیل بھی یہ جنگ ہار چکا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایران کو انہوں نے سر نوالا سمجھا تھا، یہ سوچا تھا ایک دو دن میں یہ رجیم چینج ہو جائے گی اور ہم اپنی مرضی کی حکومت یہاں انسٹال کر دیں گے، لیکن وہ جیسا یہ سوچ رہے تھے وہ نہیں ہوا۔ اور یہ بھی بات ایک ظاہر ہے کہ ٹرمپ جیسی شخصیت جو سوچتی ہے وہ کبھی حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ٹرمپ تو ایک بے وقوف ترین انسان ہے جو نہ سیاستدان ہے، نہ سفارتکار ہے، نہ اس کو کسی ایتھکس اور موریلٹی کا ادراک ہے۔ آتے ہی پہلی ٹرم میں بھی اس نے اسی طرح دنیا تہس نہس کر دی تھی، جو 2016 سے 2000 تک جو اور 4 سال نہ ہی اچھا انسان ہے، اور وہ اس نے تہس نہس کی تھی، اور پھر اس ٹرم میں ختم کرنے کے بعد اس میں اس نے پہلے ایران کے ساتھ متفقہ اسی وقت لگا لیا تھا جب پہلی ٹرم میں آیا تھا۔ 2016 میں آیا تھا تو 20 جنوری 2017 کو اس نے اوتھ ٹیکنگ کی تھی، اور اسی سال پھر اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ نیتن یاہو کے کہنے پر اس نے ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر ڈیل نیگوشیٹ کیا گیا تھا 9 سال لگا کر، 2006 میں وہ شروع کیا تھا اور 2015 میں وہ سائن ہوا تھا جنیوا میں، JPAOL جس کو کہتے ہیں، تو یعنی جس سے سب چیز متفقہ ہو گئی تھی، لیکن چونکہ وہ جو تھا معاہدہ وہ نیتن یاہو کو تو آتے ہی پھر اس نے اس معاہدے کو اسکریچ کیا۔ اس کے فوراً بعد پھر اس نے دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ جیروسلم کو
اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کیا ایسے امریکہ کی طرف سے. یہ کسی امریکہ کے پریزیڈنٹ کی کبھی ضرورت نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کو توفیق ہوئی کہ اس نے جروسلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کیا اور اپنا سفارت خانہ وہاں شفٹ کر دیا. اور تیسرا قدم اس نے اپنی پہلی ٹرم میں جو تھا وہ اٹھایا تھا ابراہم اکارڈز کی صورت میں، جس سے اسرائیل کو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں یہ سب عرب ممالک سے، مسلمانوں سے یہ تمہیں ریکگنائز کروا دوں گا. تو وہ کچھ ممالک کو ریکگنائز کروا دیا، اس میں سعودی عرب بھی شامل تھا، لیکن آخر وقت پہ سعودی عرب بیک آؤٹ کر گیا اور اس نے کہا کہ جب تک کوئی بڑا اسلامی ملک شامل نہیں ہوگا تو میں نہیں ریکگنائز کر سکتا. تو اس طرح وہ نہ ریکگنائز کر سکا. اچھا شمشاد احمد خان صاحب، میں آ رہا ہوں سر میں آ رہا ہوں اسی طرح میں ختم کرنے چل رہا ہوں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی ٹرم ختم ہو گئی، دوسری ٹرم میں آتے ہی پھر اس نے پہلی جنگ ایران پہ حملہ کیا اور 2-3 دفعہ ایران کے ساتھ معاہدے نیگوشیشن بھی کی، لیکن وہ سب چیزیں ناکام ہو کے تو اس نے پھر دوبارہ اور امریکہ دونوں نے اکٹھے شروع کی تھی اور یہ سوچا تھا کہ اب یہ ایران جو ہے ہمارے ساتھ کر گیا ہے. اب یہ جب وہ ناکام ہوئی، ایران نے ایسا مزہ چکھا دیا کہ اب یہ سوچتا ہے کہ اب ایران ہماری مرضی کے مطابق کرے گا. تو پہلے تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایران شاید جنگ بند کرنے کے لیے تیار ہو جائے، بشرطے کہ اس کی شرائط مانی جائیں، اور شرائط بڑی کلیئر ہیں کہ جو کچھ اس کے اوپر پابندیاں ہیں وہ اٹھائی جائیں، اور یہ جو جتنے اڈے بنائے ہوئے ہیں ایران کے کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے اچھا بس تمہارا یہ اب ہم اس کیفیت میں ہیں کہ یہ بات چیت ہوتی ہے اور پاکستان کہتے ہیں کہ پاکستان آئے گا ان کا وائس پریزیڈنٹ اور ایران کا اسپیکر. یہ مجھے بڑی حیرت ہے، لیکن چونکہ ہمارے لوگوں نے، ہمارے مقتدر لوگوں نے ٹرمپ کی اتنی خوشامد کی تھی پچھلے سال جون میں جو وائٹ ہاؤس میں جو میٹنگ ہوئی تھی، کہ اس کے بعد بھی پھر ٹرمپ کو سلوٹ بھی ہمارے پرائم منسٹر نے مارا تھا، اور اس سلوٹ مارنے کے 2 ہفتے کے اندر ہی اس نے ٹرمپ نے 165 بچیاں ماری تھیں مناب میں، ایران کے چھوٹے شہر میں حملہ کر کے. تو اب یہ سارے واقعات کے مد نظر اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نیگوشیشن پاکستان میں ہونے چلی ہے وہ کس طریقے سے کنکلوڈ ہوگی. یہ دیکھنے والی انٹرسٹنگ بات ہوگی. بس اچھا اب آپ بات کر دیجیے. شمشاد احمد خان صاحب، یہ بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. مندو خیل صاحب، ہم گائے بگائے اس پہ بات کرتے رہے، آپ بھی کومنٹ کرتے رہے، ہم نے بڑا آبزرو کیا ہے ساری جنگ کو. یہ جنگ ظاہر ہے ایک طرح کی روایتی ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہوتی، اس میں جوش اور جذبہ اور کمٹمنٹ بھی میٹر کرتی ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ ایران جیتا. اصحاب کی ایک جنگ تھی، اس میں ایران جیتا. پھر میڈیا وار تھی جس کے اوپر ہمیشہ ہی ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل کا کنٹرول ہے پوری دنیا کے میڈیا کے اوپر. پاکستانی میڈیا تو اس کا راگ الاپتے ہوئے نظر آیا، معذرت کے ساتھ ان کے چیف کو، جو پولیس چیف تھے، اس کو شہید لکھ دیا، اور ایرانی ہمارے جو بھائی تھے ان کو جان باک لکھتے رہے. پھر سوشل میڈیا وار بھی تھی، وہ بھی ایران جیتا، اور پوری دنیا کے اندر جو عوام نے ایک اس میں حصہ ڈالا تو پوری طرح اس پہ ٹرمپ کو اور اسرائیل کو ڈیفیٹ ہوئی. کئی محاذوں کے اوپر وہ ہارا. رجیم چینج کرنے آیا تھا، ہارا. گھٹنے پہ ایران کو کرنے آیا تھا، اس پہ ہارا. اب لیٹسٹ جو بات شمشاد احمد خان صاحب نے کی ہے، یہ $1 ملین کویسچن ہے کہ ایران کی جو شرائط ہے کیا پاکستان وہ پوری کروا سکے گا؟ میرے خیال میں پاکستان یوں کرا سکتا ہے، کیونکہ امریکہ بری طرح سے پھنس گیا، اور امریکہ کو ایک واحد ملک پاکستان نظر آ رہا ہے جو ایران کے اوپر ان کا اثر رسوخ ہے اور وہ ایران سے کچھ باتیں منوا سکتا ہے. ہمارے بہت سارے دوست ہیں امریکہ میں، وہ بتا رہے ہیں کہ 80% عوام ٹرمپ کے خلاف ہے، اور نہ صرف عوام خلاف ہے بلکہ وائس پریزیڈنٹ بھی خلاف ہے، اور اس نے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی ہے. اور آنے والے مڈ ٹرم الیکشن میں
ट्रम्प को खुदाफिज के उसको घर बिठा दिया जाएगा और वाइस प्रेसिडेंट जो है ना वो चार्ज संभाल लेगा और अगले 2 साल वाइस प्रेसिडेंट चलाएगा। ये अमेरिका में जो हमारे दोस्त है वो बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये सारी चीज़ों का ट्रम्प एक ऐसी मखलूक का नाम है जिसका न कोई दीन है, न कोई इनाम ईमान है, न कोई सर है, न कोई पैर है, न कोई झूठ, न कोई सच, न वो कहते हैं ना यू टर्न, ये सारी चीजें उन पे ऐसे फिट होता है। वो आम जबान में जो हमें कहते हैं कि फलां का न कोई दीन है, कोई मान है, ये वो शख्सियत, ये वो पर्सनैलिटी है। और बड़े बड़े तजिया निगार इसके बारे में कहते हैं कि कोई उसका पता नहीं है कि वो अगला स्टेप क्या उठाने वाला है। वो उसके सामने न कोई गैरत कोई चीज है, न कोई इज्जत कोई चीज है, न मुल्क की सलामती कोई चीज है। वो कुछ भी कर सकता है। इसी वजह से 80% लोग उनके खिलाफ है कि तुम आखिर कर क्या रहे हो। लेकिन सवाल ये है कि मैं ये कहता हूँ कि ईरान के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि उसको थोड़ा सा और नचवा के देख लें, और नचवाने के साथ साथ वो इसराइल को जो है ना वो सबक सिखा दे, और अपनी जितनी भी मिसाइल, जितनी भी रेंज है, वो सारे के सारे इसराइल के ऊपर आजमा ले। वहां न कोई स्कूल छोड़े, न कोई अस्पताल छोड़े, न कोई पब्लिक प्लेस छोड़े, न कोई आवाम छोड़े, कुछ भी न छोड़े। मेरे तो ये मुतालबा है, मेरे तजवीज़ ईरान को, कि जहां ईरान और इसराइल और अमेरिका ने यहाँ मासूम बच्चों को कत्ल किया है, वहाँ मैं ये कहता हूँ कि उनको भी इनकी आवाम के कोई चीज़ नहीं छोड़ना चाहिए। पब्लिक प्लेस पे उनको बम मारने चाहिए ताकि वो हमेशा के लिए उनको सबक हासिल हो कि एक मर्दार कुत्ता जो अमेरिका ने पाला हुआ है इस्लामी मुल्कों के बीच में, और फिर ये इस्लामी मुल्कों ने जो अरबों डॉलर जो ना वो इन्वेस्टमेंट किए अमेरिका में, या अमेरिका को अपने अड्डे दिए, आज वही अड्डे उनके गले में आया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बड़ा अच्छा मौका है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ईरान न सिर्फ इजराइल को बल्कि अमेरिका को पूरी दुनिया में नचवा के और जलील रुस्वा करके, अब आप देख रहे हैं कि वो अपना अरमुज में और ईरान दोनों चलाए। भाई तेरे बाप का नेहर है जो तुम चलाएगा, यहाँ भी तेरे अंदर ब्लैकमेलिंग का एक आंसर है, क्योंकि 80% जो तेल है वो ईस्ट में जा रहा है, 20% ईरान के अपना यूरोप के तमाम माल वहां से जा रहे हैं। अब ये चाह रहे हैं कि इस अपने अरमुज पे कब्जा करके और ईरान को अपने साथ मिला के और पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करता रहो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जहां इन मासूम लोगों की जान आपने ली है ईरान के, और ईरान के ऊपर आपने लगार की है, उनकी जो ना वो सरबराह को आपने शहीद की है, कैसे मानेंगे आपके साथ ये सारी चीजें? ठीक बात है कादर मंदोखेल साहब, आपने बिल्कुल सही बात की, और ये जज्बात सिर्फ आपके नहीं, ये दुनिया के हर शख्स के और ख़ासकर आलम इस्लाम के यही जज्बात हैं। और ईरान ने वाकई साबित किया कि वो करबला के मैदान से जिस तरह हुसैन की औलाद और हुसैन खुद सुरखरू हुए थे, उसी तरह उसकी नस्ल आज सुरखरू हो रही है। एक शख्स गिरता है, शहीद होता है, तो झंडा दूसरा उठा लेता है। पहले मैंने जैसे अर्ज़ किया कि उसाबी जंग हो, प्रोपेगेंडा वार हो, सोशल मीडिया की वार हो, मेन स्ट्रीम मीडिया वार हो, और या फिर रवायती जंग हो और जज्बे की जंग हो, सारी जंगें ईरान इस वक्त जीता हुआ नज़र आता है और ट्रंप हारा हुआ नज़र आता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से लेके उसकी शक्ल, उसकी हरकतें और नेतन्याहू पे जो कुछ बीत रही है, इसका अहवाल अब्दुल्ला गुल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, थैंक यू वेरी मच, आप शो में तशरीफ़ लाए। ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, और बकौल सूफ़ी बरकत अली कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी और पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ होगी, एक्जैक्टली वो वक्त आ चुका। अब हमारे हुक्मरान और हमारी मुक़्तदरा इसको मटेरियलाइज़ कैसे करती है? सऊदीज़ की भी जान छूटेगी, ट्रंप की भी जान छूटेगी, इसराइल की भी छूटेगी, ईरान भी सुरखरू होगा। तो ज़ाहिर है मरकज़ी पॉइंट पाकिस्तान है, और पाकिस्तान अगर ये फैसिलिटेशन करता है तो हमें ठीक है, एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिलेशन, सारी चीज़ें अपनी जगह, हमें भी इसको मटेरियलाइज़ करके कोई पाकिस्तान के लिए अब सोचना चाहिए। मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया। जी अब्दुल्ला गुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब, आपने मुझे मदद किया है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कि वक्त तो पाकिस्तान का बहुत अरसे से आया हुआ है। सिर्फ हम पहले डिफेंसिव पॉलिसी के ऊपर थे, अब हम ज़रा
ऑफेंसिव पॉलिसी की जानिब गामजन है। जो 1980 के बाद हमने एक ऑफेंसिव पॉलिसी अपनाई थी और वो फिर पाकिस्तान को एक दुनिया में मुमताज मुकाम दिलवाया उसने। और अब दरमियान में फिर हमने 9/11 के बाद एक सरेंडर और अपीसमेंट की पॉलिसी अपनाई और अब अल्लाह का शुक्र है हम एक दफा फिर एक ऐसी एग्रेसिव पॉलिसी के ऊपर आए हैं जो हमने पाक भारत जंग के अंदर देख ली है। अब जो ये आपने कहा कि पाकिस्तान एक बरतर किरदार, वो तो अब मेरे ख्याल में वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान एक बहुत बरतर किरदार इसलिए अदा कर रहा है कि अब तो अमेरिका भी पाकिस्तान से चाहता है कि किसी सूरत पाकिस्तान कोई उनको फेस शेविंग दिलवा दे ईरान जंग के अंदर। लेकिन पाकिस्तान फेस शेविंग नहीं दिलवाएगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ईरान के हवाले से जो ईरान ने अपनी शराइत 4 रखी हैं, जिसके अंदर पहली अमेरिकन अड्डों को वहां से बिस्तरा गोल करना पड़ेगा। मशरिक वस्ता से जो 21 अड्डे उनके मौजूद हैं, जिनमें से 18 अभी तबाह हो चुके हैं। और इसी तरीके से दूसरी शर्त यह है कि वो हर्जाना अदा करें जो जानी और माली नुकसान हुआ। और तीसरा यह है कि मुस्तकबिल में जंग ना करने का एक मुकम्मल, जिसको कहते हैं गारंटीज के साथ कोई एक फैसला करें। और चौथा यह है कि जो ईरान के ऊपर इक्तसादी पाबंदियां 47 साल से लगी हुई हैं, उनके अंदर वो खात्मा हो। लेकिन इसमें 2 मुमालिक हैं जिनकी गारंटी अमली तौर पर नजर आएगी, एक चीन है और एक रूस है। चीन और रूस अभी तक फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि वो इस जंग को खत्म करवाने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि शायद वो ये चाहते हैं कि उनके कुछ मतलूबा अहदाफ हैं, जिनके अंदर खास तौर पे एक हदफ ये है कि जो रूस के ऊपर तेल और गैस की तरसील पर पाबंदियां हैं वो खत्म हो जाएं। दूसरी जानिब चाइना के ऊपर जो ट्रेड टैरिफ वॉर आयद की गई है वो खत्म हो। और तीसरा ये है कि रूस और चीन को बाकायदा एक सुपर पावर के तौर पर तस्लीम करे अमेरिका। जाहिर है ये एक बहुत बड़ी कीमत है जिसको देने के लिए 10 दफा अमेरिका को सोचना पड़ेगा, लेकिन ये होगा ऐसे ही जैसे हो रहा है। और पाकिस्तान के हवाले से जो बातचीत है वो इसलिए भी अहम है क्योंकि सऊदी अरब और अरब दुनिया बाकी और ईरान, इनके दरमियान में अगर कोई एक पुल का किरदार है तो वो पाकिस्तान अदा कर भी रहा है और कर सकता है। दूसरी जानिब चीन और रूस और अमेरिका के माबैन कोई अगर किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि इसमें ईरान एक फरीक है, तो पाकिस्तान ये भी किरदार अदा कर सकता है। और मुझे लगता है कि आइंदा हफ्ते में आपको जंग का कोई ना कोई मामला किसी तरफ बैठता नजर आएगा, क्योंकि अगर ये जंग इससे ज्यादा तवील होगी तो मशरिक वस्ता के मुमालिक के लिए एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा होने वाला है, जो शायद अभी उन्होंने नहीं देखा लेकिन अब वो देखना पसंद करेंगे शायद। और दूसरी जानिब जो खतरनाक सूरत हाल है वो है जो चाइना ने कही। चाइना ने ये कहा डिमोना के अंदर, जो कि उनका न्यूक्लियर प्लांट है जिसको ईरान ने बड़े जबरदस्त तरीके से निशाना बनाया, वहां मेरी जो इतलात हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे भी मुखबर पूरी दुनिया में बैठे हैं तो वो बता रहे हैं कि वहां बाकायदा ग्रेगरोमीटर के जरिए बाकायदा ताबकारी को चेक किया जा रहा है। और न्यूक्लियर सूट्स पहन के, अब वल्लाह वालों वो IAEA के लोग हैं या उनके अपने लोग हैं, लेकिन वहां तबाही बहुत फैली है। और दूसरा डिएगो गार्सिया के ऊपर जो अमेरिकी अड्डा जहां 70% B-52 तैयारों की फ्लीट मौजूद है, उसके ऊपर 4000 किलोमीटर दूर निशाना लेके जो ईरान का मिसाइल, 2 मिसाइलों में से एक मिसाइल तो वहां निशाने पे गिरा और दूसरा मिसाइल इंटरसेप्ट हो गया। अब ऐसी सूरत के अंदर पूरे यूरोप का माथा ठनक गया है और पूरी दुनिया ईरान की इस सलाहियत से बहुत ज्यादा कायफ हो गई। और चीन ने यह कह दिया है कि आप जितने भी चीनी बाशिंदे इस टाइम पे इजराइल में मौजूद हैं वो फौरी तौर पर इजराइल को से इनखला कर लें। आपने बिल्कुल सही निशान। पहली वजह यह है कि क्या जी नंबर 1 क्योंकि ब्लैकआउट है वहां तो मीडिया आपको मालूम है, और दूसरा खतरनाक सूरत हाल यह है कि क्या ईरान कोई एक ऐसा कदम लेने जा रहा है जो कि अमेरिका या किसी और की जानिब से रद्द अमल में आएगा।
جو پھر ایک ایسی ہولناک تباہی لے کے آئے گا جس کی وجہ سے چین چاہتا ہے کہ اسرائیل سے چینی باشندوں کا انخلا ہو جائے. تو یہ ذوالفقار راحت صاحب یہ خطرناک، یہ بڑا الارمنگ ہے، بڑا الارمنگ ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آگے جنگ جو ہے کیا شکل اختیار کرنے جا رہی ہے. معروف تجزیہ کار اکرم چوئی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. چوئی صاحب ویلکم ٹو دی شو. برسر شاہد مسعود صاحب، میں آپ سے چاہوں گا کہ جس طرح موجودہ جو سچویشن ہے، پاکستان کا ایک مرکزی رول ہے، سیم کویسچن جو میں نے عبداللہ گل صاحب کو کیا تھا کہ پاکستان اس دفعہ بھی جیسے پہلے چائنا کے ساتھ آپ نے دوستی کرائی تھی، جس طرح افغانستان سے امریکہ کو ریسکیو کیا تھا، جس طرح پہلے ہم ساری خدمات سر انجام دیتے رہے، اسی طرح فری فنڈ میں ہوگا، یا اب ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ پاکستان کے قرضے بھی معاف ہو سکتے ہیں اور پاکستان فائنینشلی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار راحت صاحب، آپ نے موقع دیا. گزارش یہ ہے کہ آج 25واں دن ہے ایران، اسرائیل اور امریکہ کی وار کا، اور ایران جو ہے وہ بالکل کھڑا ہے اور مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے. اور جس دن پہلے دن جب ٹرمپ امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا تو اگلے دن جو ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی شہادت ہوئی، بلکہ 40 اور جو تھے اکابرین جو تھے، جو لیڈران تھے، وہ شہید کیے گئے. تو اس کے بعد امریکہ کا شاید یہ خیال تھا کہ جو رجیم چینج آپریشن تھا وہ اب بہت جلدی مکمل ہو جائے گا، 2-3 دن کی گیم ہے، جس طرح وینزویلا کے اندر انہوں نے کیا. لیکن ایرانی قوم کو جو جذبہ آیت اللہ خمینی صاحب کی شہادت سے ملا، آپ نے دیکھا. برسٹر صاحب، پاکستان کو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اس پہ ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اس وقت پاکستان بڑا اچھا ہے. یہ ایجپٹ کے ساتھ پاکستان اور ساتھ ترکی کے حوالے سے ہمارے پاس یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان اور یہ تینوں ممالک کو کردار ادا کرنے چاہ رہے ہیں. اور یہ کس کے کہنے پہ؟ ڈیفینیٹلی یہ امریکہ کے کہنے پہ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس کے کہنے پہ. اور پاکستان یہ ان تینوں ممالک اس وقت بڑی ایک مضبوط قسم کی پوزیشن سامنے آتی ہے اگر ایران کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ ایران نے تو اپنی شرائط رکھی ہیں اور وہ 8 شرائط جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں. وہ تو ایک حساب سے اگر ان کو مان لیا جاتا ہے تو وہ ایران کی فتح ہے، بہت بڑی وکٹری ہے. نہ صرف ایران کی فتح ہے، پوری عالم اسلام کی فتح ہے اس میں، کہ اگر امریکہ اس ریجن سے جان چھوڑ دیتا ہے، نکل جاتا ہے، تو صرف ایران کی نہیں، یہ تو جو وسائل پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اکرم چوئی صاحب، جس طرح ایران نے بڑا مردانہ وار مقابلہ کیا، میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ جنگ کئی نوعیت کی تھی، اس میں پروپیگنڈا وار تھی، اعصابی جنگ تھی، سوشل میڈیا وار تھی، مین سٹریم میڈیا وار تھی. ایران نے سارے محاذوں کے اوپر یہ جنگ بڑے حوصلے کے ساتھ جیتی. اور ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ایک وقت یہ آ سکتا ہے کہ پاکستان دوبارہ سے، جیسے افغانستان سے ریسکیو کر کے پاکستان نے ان کو جوتے جب لگ رہے تھے امریکنز کو بگایا تھا، پھر شاید پاکستان کی ضرورت پڑے، تو آج وہ ضرورت پڑ گئی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس میں کون جیتا، کون ہارا، ٹرمپ صاحب کہاں پہ ہیں اور یہ نوبت آئی کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذوالفقار راحت صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو ایک چیز کم از کم بنیادی طور پہ سیکھ لینی چاہیے کہ ایران کی ان تمام نفسیاتی کامیابیوں کے پیچھے جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ اس کا ایک قوم ہونا ہے. ہم سب کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر قوم مضبوط ہو اور وہ اپنے ملک، اپنی ریاست اور اپنے نظریے کے ساتھ کھڑی ہو تو اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. اور اگر قوم ہجوم ہو تو اس کی کامیابی ہمیشہ مشکوک رہتی ہے. یہ سبق ہمیں ہمارے حالات کے اوپر ہے. ہمیں اس پر سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم مستقل کامیابیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے ہیں. اگر ایسا ہے تو آج کی تاریخ میں ہمیں آگے کے لیے سوچنا چاہیے. پاکستان کے لیے حالات اچھے ہیں، پاکستان ڈپلومیٹکلی اچھا موو کر رہا ہے. اس وقت پاکستان نے
तमाम खलीजी ममालिक और सऊदीया के साथ और ईरान के साथ अपने आप को बहुत बैलेंस रखा है। पाकिस्तान ने चीन के साथ अपनी दोस्ती को बैलेंस रखने की कोशिश की है। अमेरिका की अहमियत को तस्लीम किया है, उनके साथ मीडिएशन में रहा है। ये पाकिस्तान की सफारतकारी में बहुत अहम तब्दीली है जो माजी में इस तरह नहीं रहा। हम माजी में अपना झुकाव अमेरिका की तरफ रखते रहे, जिसके नतीजे में हमने चीन और रूस को इग्नोर किया। लेकिन अगर अब आप आखिरी साल 1.5 साल में देखेंगे कि हमने बैलेंसेस को कायम करने की कोशिश की है और हमने अपने रीजन में फ़ैसला किया कि हमने किन के साथ चल रहा है, लेकिन ताल्लुकात किसी के साथ नहीं बिगाड़ने। उसके नतीजे में आज आप हर जगह एक अच्छी पोजीशन पर खड़े होते हैं और लोग आपकी बात सुनते हैं। मीडिएशन के लिए भी आप अपने आप को अगर के ऑफ़र करते हैं तो वो आपकी वैल्यू को तस्लीम करते हुए एक्सेप्ट करते हैं। तो पाकिस्तान सऊदीया के साथ भी निगोशिएट करके ईरान के लिए उसने बहुत सेफ पैसेज रखा और अपने आप को भी महफूज किया और ईरान और सऊदीया के ताल्लुकात को भी ख़राब होने से बचाया। खलीजी ममालिक क्योंकि उनका प्रॉब्लम था कि वो इसराइल के साथ खड़े थे या इंडिया के साथ खड़े थे और उन दोनों ने ईरान को सपोर्ट नहीं किया, इसलिए वहाँ पे जो अमेरिकन अड्डे थे या अमेरिकन बेसिस थे या अमेरिकन इंटरेस्ट की चीज़ें थी, ईरान ने उन तमाम पर अपनी पूरी कुव्वत के साथ हमला किया, जो दुनिया को उसने मैसेज दिया कि अब दुश्मन और दोस्त की पहचान करनी पड़ेगी। और ये सबक उसने हमें भी दिया है कि हमें भी अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी पड़ेगी। हमें दोस्तों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा और दुश्मन की निशानदेही करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। अगर हम नहीं करेंगे तो हम नाकाम हो जाएंगे। अब दूसरा जो सबसे बड़ा स्ट्रेस पूरी दुनिया पे है, जिसका अभी तक हमारे यहाँ इजहार नहीं किया जा रहा, कि वो आपने हुर्मुज़ जो है क्या सिर्फ ऑयल के लिए इम्पोर्टेंट है? नहीं, ऑयल के लिए नहीं है। अब ये जो हमारा रीजन है या इंडियन रीजन है या गल्फ़ की बाकी चीज़ें हैं, वहाँ से मेडिसन और खाद की सूरत में बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो अगले साल की तबाही और बर्बादी का वक्त बर्बाद कर देगी। तो इसलिए लोगों के लिए बहुत से मसाइल खड़े हो रहे हैं, जिसके लिए बहुत से लोग इसको हल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये ईरान की विक्ट्री है या आलम इस्लाम की विक्ट्री है, मैं तो इसे आज इस जगह पे नहीं देखता हूँ। ये जंग जारी रहेगी और ये जंग थमने नहीं जा रही है। यानी ये देखिए दो चीज़ें तय कर गई है कि ईरान के इस रद्द अमल के बाद अमेरिका और इसराइल उसके एटमी तनसीबात पर हमला नहीं करेंगे, उसके एटॉमिक के साथ साथ जो ऑयल फील्ड्स है उन पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी महफूज नहीं रहेंगे। बिल्कुल ठीक। बाकी जंग जारी रहेगी अभी। वेलकम बैक नाज़रीन, वहीं से आगाज़ करते हैं जहाँ पे इख्तिताम किया था। शमशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो ये सारी चीज़ों के ज़ाहिर है जो डेवलपमेंट्स हो रही है उसको बड़ा डीपली स्टडी कर रहे हैं और एक्सपर्ट भी हैं। खान साहब, मैं फाइनली दोबारा आपके पास आऊँगा। सारे पैनल की राय आपने ज़ाहिर सुनी, यू आर द अथॉरिटी। चाइना की इसमें एक इम्पोर्टेंस है, रशिया की एक इम्पोर्टेंस है। उन्होंने हर लिहाज से ईरान को खड़े रखा, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, इक्विपमेंट्स वहाँ पे देते रहे, सफारती सतह के ऊपर पूरी तरह से साथ खड़े रहे। और अब तो ये इतलात आ रही हैं कि ईरान के पास सिर्फ 4000 या 4500 किलोमीटर वाले मिसाइल नहीं हैं, उनके पास तो 10,000 वाले और 12,000 वाले भी मिसाइल मौजूद हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका से रिपोर्ट्स आ रही हैं और उनके जो ड्रोन्स हैं वो अमेरिका तक पहुंच चुके हैं। तो पूरी दुनिया पैनिक है, वो तो पूरी वेस्ट, पूरा नेटो, पूरा यूरोप, सारे के सारे अपसेट हैं। और दूसरा कहा जा रहा है कि ट्रंप के ऊपर सारी ऑयल कंपनीज ने, स्टॉक एक्सचेंज स्टेक होल्डर्स ने और सारे जो बिज़नेस कम्युनिटी है उन्होंने सब ने लानतें डाली हैं कि बस कर दें, और कांग्रेस ने पैसा देने से इनकार कर दिया है। अच्छा, आप मुझे सिर्फ थोड़ा सा इन सारी चीज़ों का अहाता करते हुए, चाइना और रशिया वो कहाँ खड़े हैं इस सारे मामले में? खान साहब, ओवर टू यू। जी शुक्रिया सर। ये इससे पहले कि मैं चाइना और रशिया की बात करूं सर, मैं एक बात जो अभी कही गई थी, मेरे ख्याल चौधरी साहब ने बात की है कि हमें जरूरत है इस बात की, इससे पहले कि हम ये इतना बड़ा जो मसला है उसमें एक सारस का किरदार अदा करने जा रहे हैं, तो बेहतर ये होगा हम एक कौम की हैसियत से आपको कंडक्ट करें।
یہ بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ ہمارا مسئلہ ہی صرف یہ ہے، ہمارے کوئی خارجہ پالیسی کے مسائل نہیں رہے، ہمارے مسائل سارے اندر کے رہے ہیں، ہم اندر سے کھوکھلے ہیں، قوم تو ہیں ہی نہیں ہم ایک ویسے تو دیکھا جائے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی اور سندھی ان میں قومیت بہت کم ہے، اور اس کے برعکس یہ ہے کہ پختون اور بلوچی یہ دو قومیں ہیں جو بنیادی طور پر انگریزوں نے وہ افغانستان سے یہ کاٹ کے علاقے پاکستان انڈیا میں شامل کر لیے تھے، اور اس طرح ہمیں یہ دو قومیتیں مل گئیں جو آج بھی قومیتیں ہیں، اور پنجابی اور سندھی ہمیشہ غلام رہے ہیں، میں خود پنجابی ہوں، اور دوسروں کی لڑائیاں لڑتے ہیں، انٹریگز کرتے ہیں، سب چیزیں، یہ ایک ریکارڈ ہے۔ تو اب جو آج کے اس موجودہ سچویشن میں جو رول ہے، وہ سب سے اہمیت کا رول یہ ہے کہ ہماری جو جیو پولیٹیکل لوکیشن ہے وہ ہے اصل اہمیت کی حامل۔ اس پورے خطے میں اگر موسٹ ویل کنیکٹڈ ملک ہے تو وہ پاکستان رہا ہے، یعنی ہندوستان بہت بڑا ملک ہے لیکن انڈیا از دا موسٹ آئسولیٹڈ کنٹری، وہ سوائے سمندر ایک طرف ہے اور ایک طرف پہاڑ اور ایک طرف چین اور دوسری طرف سے پاکستان نے راستہ بند کیا ہوا ہے، ہم ہر طرف سے کھلے ہیں، وی آر برج ہیڈ ٹو ایوری ریجن آف ایشیا، سینٹرل ایشیا، ویسٹ ایشیا، ایسٹ ایشیا، نارتھ ایشیا، سمندر، یورپ، افریقہ۔ تو اس حیثیت کو ہم نے بدقسمتی سے ہمارے حکمرانوں نے اپنے آپ کو ایک لوکیشن کو اپنی لائبلٹی بنا کے رکھا ہوا ہے، کہ یہ ہمارا ایسٹ رہے، اسٹرینتھ نہیں بنایا اس کو۔ تو باقی یہ کہا گیا کہ یہ میں مانتا ہوں عبداللہ نے بات کی کہ پہلے اوفینسو تھا، یہ وہ زمانہ 80 کی دہائی اور 90 کی دہائی کے بعد، پھر 9/11 کے بعد ہم وہ ایک جنگ جو امریکہ نے افغانستان میں لڑنی تھی طالبان کے خلاف، وہ پھر مشرف جنگ کو کھینچ کر پاکستان لایا، اور جس کا نتیجہ ہم سب نے دیکھ لیا کہ تقریباً 1 لاکھ بندہ مروا دیا اپنے ہمارے اڈوں سے ڈرون اڑتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو دوبارہ نہیں ہونے دینا۔ یہ جو موجودہ حالات ہیں ان میں ایسی سچویشن پیدا ہونے جا رہی تھی جب ہمارا پرائم منسٹر کھڑا ہو کے شرم الشیخ میں اسی کھلنڈرے ٹرمپ کو اس کو کہتا تھا کہ یہ بہت بڑا لیڈر ہے، اس کو سلوٹ کیا اس نے، اور اس کے 1 ہفتے کے اندر ٹرمپ نے وہ جو کیا تھی ناب جو ایران کی بچیاں تھی 170 ان کو مروایا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اندر سے پہلے مضبوط ہونا ہوگا۔ پاکستان اس وقت اندر سے بالکل کھوکھلا ہوا ہے، جس طریقے سے یعنی آپ دیکھیں کہ فوج کی طاقت ہوتی ہے عوام، اور عوام جو ہیں وہ اس وقت اتنے فوج کے ساتھ نہیں ہیں بیکاز آف مینی، میں وہ ریزن یہاں کہنا نہیں چاہتا، لیکن فوج کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عوام اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو جو کچھ ہمارے بلوچستان اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم نے طالبان کے ساتھ رشیا اور چائنا، سر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں شروع سے مخالفت کر رہا ہوں کہ ٹیررزم ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ٹیررزم کو آپ راکٹوں اور گولیوں سے نہیں ہلاک کر سکتے، کیونکہ ٹیررزم اس کی اصل روٹ کاز میں جا کے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور مائنڈ سیٹ ختم کرنے کے لیے گورننس کو بہتر بنانا ہے۔ آپ کے حکمران گورننس نہیں دے پا رہے، بس قسمتی یہ ہے۔ تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ اپنا گھر ٹھیک کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور شہباز شریف کو تو چاہیے کہ معافی مانگے قوم سے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہ میں نے جو اس بندے کو گریٹ لیڈر اور سلوٹ کیا تھا، میں معافی چاہتا ہوں قوم سے کہ میں نے وہ غلط کیا، اور اسی سے سارے یہ خوشامدی سے وہ لیتے ہیں، حوصلہ کرتے ہیں۔ اچھا خان صاحب، رشیا اور چائنا اس میں سٹیک ہولڈر ہے۔ اگلی بات اس میں میں یہ کہوں گا کہ رشیا اور چائنا بالکل خاموش نہیں ہے، یہ ان کی پالیسی ہے، جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو انہوں نے انگیج رکھا ہوا ہے، وہ ایران کے برابر سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ باہر سے نہیں آئیں گے، کیونکہ دونوں کی پالیسی، رشیا کی پالیسی اس طرح عبداللہ نے کہا کہ وہ درست ہے کہ وہ ابھی یوکرین وغیرہ میں پھنسا ہوا ہے، لیکن چائنا جو ہے وہ طریقے سے دیتا ہے، وہ ٹیکنالوجی دیتا ہے، وہ کوئی بڑے ہتھیار نہیں دیتا، وہ ٹیکنالوجی دیتا ہے جس طریقے سے ہمیں دی تھی۔ تو وہ کر رہے ہیں، دونوں ایران کے ساتھ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے، آخر وقت تک وہ ساتھ ہوں گے، اور بلکہ اب تو جو دنیا کا ورلڈ آرڈر ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو۔
کہ یہ جو امریکہ کا جو سپریمیسی تھی وہ ایروڈ ہو رہی ہے، اور اب دیکھا جائے تو اس میں ایران اور پاکستان ابھر رہے ہیں اوپر، اور اس کے ساتھ ہی چائنا اور رشیا یہ بڑی طاقتیں ہوں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنی کھلواڑ کرتے ہیں. یعنی نیو ورلڈ آرڈر آپ نشاندہی فرما رہے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر لکھا جا رہا ہے، اور یہ جنگ جب بند ہوگی تو اس کے بعد دنیا کا نقشہ اور طاقت کا محور اور توازن تبدیل ہو چکا ہوگا. عبداللہ گل صاحب، آپ بھی اتفاق کرتے ہیں جی آگے آنے والے دنوں میں چیزیں چینج ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ سر شمشاد احمد خان موجود ہیں ابھی، ان کے تو مقابلے میں میرے خیال ہے میں تو یہاں بیٹھا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ تو میرے لیے بہت باعث افتخار ہے کہ میں ان کے ساتھ، میں تو ان کے بالکل صحیح، ہم سب سیکھتے ہیں جی ان سے، شاگردوں کا بھی شاگرد ہوں. یہ میرے بچے کی طرح میرا بیٹا ہے یہ، کیونکہ حمید گل میرے بہت اچھے دوست تھے، بہت اچھے دوست. یہ میرا بیٹا ہے بنیادی طور پر. ماشاءاللہ جی، ڈی این اے کا بڑا ہوتا ہے جی، یہ ڈی این اے وہی ہے تو اسی طرح ماشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں. جیسے سر نے بات کی ہے، دیکھیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان کے اندر جو انٹرنل ڈسٹربنسز ہیں ان کو ہمیں دیکھنا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے بہت مواقع ہے بصورت کہ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایف اے ٹی ایف اور اس طرح کے تمام ادارے، یو این، جو بنیادی طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد اس لیے بنائے گئے تھے کہ امریکہ کی سیاہ کاریوں کو سفید کاریاں ثابت کیا جائے، ان کی ان لافل اور اللیگل جو ایکٹیویٹیز تھیں ان کو لافل اور لیگل بنایا جائے. اگر تو ہم نے ان کو اسی انداز میں لے کے چلنا ہے تو I'm sorry، پھر شاید پاکستان کا رول اس انداز میں مضبوط نہ ہو جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور خطے کے اندر ہماری عسکری قوت بھی موجود ہو سکتی ہے اور ہمارے لیے بہت راحت کا بندوبست ہو سکتا ہے، لیکن وہ اسی صورت میں جب ہم ریسپیکٹفلی اینڈ سلیکٹیولی نو کہنا سیکھیں، اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. دیکھیں دوسری جانب جو اس ٹائم پہ صورتحال ہے اس کو بھی غور کریں. ایک طرف پہلے رانگ کیلکولیشن کے اوپر اپنا امپیریل ہیوبرس لے کے چڑھ دوڑنا ایران پر، امپیریل ہیوبرس کے بعد اس کا جو ریزلٹس تھے وہ نہ اچیو کر لینا، اور پھر تیسرا جو کام ہوا وہ جب انہوں نے اس کے ڈائمینشنز چینج کر دیے. یہ بات بالکل شمشاد صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ دنیا ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف گامزن ہے، کیونکہ پچھلا ورلڈ آرڈر ڈس آرڈر میں کنورٹ ہو گیا. نئی الائنمنٹس آئیں گی. اگر آپ نے ان نئی الائنمنٹس کے اندر ٹرمپ صاحب کو سلوٹ ہی کرنا ہے، ایک آدمی جو اتنا مطلب میں تو سمجھتا ہوں سیکیورٹی رسک بن گیا ہے، جو ایک طرف کہتا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کو شہید کر رہا ہے، رجیم چینج کرنے کی باتیں کر رہا ہے، کہتا ہے کہ میں آبنائے ہرمز کے اوپر مکمل میرا کنٹرول ہے، اور دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ ریسپیکٹڈ آیت اللہ، میں یعنی کہ قابل صد احترام آیت اللہ کے ساتھ مل کر شاید میں بھی آبنائے ہرمز کنٹرول کروں گا. واٹ اے فول اینڈ واٹ اے نانسنس ہی از. ہی شوڈ ناٹ بی ہیڈنگ اے کنٹری. دیکھیں نا، جوکروں کے ہاتھ میں اگر آپ حکومت دیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا. ابھی جو نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے اس میں پاکستان کا کردار ہونا ہے. ابھی جیسے شمشاد صاحب جیسے لوگ موجود ہیں جن کو ابھی ایران کے حوالے سے دیگر معاملات کے اوپر ایک تھنک ٹینک بنائیں، فار گاڈ سیک. پاکستان میں ہمارے پاس اتنے زبردست لوگ موجود ہیں جو جا کے پوری دنیا کے اندر بات کر سکتے ہیں، جن کو بیک گراؤنڈ پتہ ہے، جن کو ہسٹری کے اوپر عبور ہے، جن کو لوگوں کے مزاج کے متعلق پتہ ہے. انفارچونیٹلی ہم اس انداز میں کام ابھی نہیں کر رہے. ہاں ہمارا بڑا مقام ہو سکتا ہے، لیکن وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم پہلے یہ کہیں کہ یہ جو ٹرمپ کو سلوٹ کیا تھا یہ ہم نے غلط کیا تھا. کہاں ہے وہ یار؟ کم از کم ذوالفقار صاحب ابھی اور کچھ نہیں تو یہی کہہ دیں کہ بورڈ آف وار بن گیا وہ، ہم بورڈ آف پیس میں گئے تھے، یہ وار کے اندر نہیں گئے تھے. بالکل ٹھیک ہے، ایران جنگ کو چھوڑ دیں، ذرا ایک سائیڈ پہ ذرا تھوڑی دیر روک دیں.
مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کا قاتل ہے مسلمانوں کا، میں ان سے ایک چھوٹا سا معصومانہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں حضور والا، جب غزہ کے اندر 70,000 75,000 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اس ٹائم پہ وہ عرب ممالک جن کے باقاعدہ سفارت خانے وہاں کام کر رہے تھے ان کے متعلق بھی تو کوئی لب کشائی کر دے. عبداللہ گل صاحب ہماری تو حالت یہ ہے کہ 12 وزراء خارجہ ریاض میں اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ایران کی مذمت کرتے ہیں اور ایک لفظ نہیں اس میں لکھا جاتا کہ جو امریکہ نے کیا، جو اسرائیل نے کیا ہے اور کچھ نہیں تھا تو یار 150 پونے 200 جو بچیاں مری تھی اس کی مذمت کر دیتے. ہماری تو بدقسمتی یہ ہے. اوور ٹو برسٹر شاہد مسعود صاحب، یہ جو سچویشن ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے اور بال آ گئی ہے پاکستان کی کورٹ میں. اب پاکستان کو کیسے پلے کرنا چاہیے؟ ایک بات تو عبداللہ گل نے بہت ہی خوبصورت کہی کہ شمشاد احمد خان صاحب جیسے جو اساتذہ ہیں جو دنیا کو سمجھتے ہیں، ان کو یہ وہ شخص ہیں جو خارجہ امور کو پڑھانے والے سمجھانے والے یہ لوگ ہیں. ایسے لوگوں کے اوپر تھنک ٹینکس بننے چاہیے جو پاکستان کے فارن افیئرس کے معاملات کو لے کے چل سکے. برسٹر شاہد مسعود صاحب اوور. He is a living legend, ماشاءاللہ. یہ نہیں ہے کہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، حقیقت ہے. میں no doubt, I agree with you. جی شاہد مسعود صاحب. دیکھیں ذوالفقار صاحب، جس طرح شمشاد صاحب نے بات کی، میں ان کی ایک ایک بات کو اون بھی کرتا ہوں اور انڈورس بھی کرتا ہوں. بالکل انہوں نے صحیح چیزیں بیان کی اور صحیح اسٹریٹجی بھی بتائی جو حکومت وقت کو فالو کرنی چاہیے. دیکھیں پاکستان اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح ابھی عبداللہ حمید گل صاحب نے بھی بات کی کہ یہاں پہ ہمیں ایک کراس دی بورڈ ڈیلیبریشنز کی، ڈسکشنز کی، کنسلٹیشنز کی ضرورت ہے. ہمیں کچھ تھنک ٹینک کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے اور اسپیشلی ہمیں پارلیمان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی غزہ پیس بورڈ کی، کیا اس وقت جو ہے وزیر اعظم صاحب پارلیمان کو اعتماد میں لے کر گئے تھے؟ بالکل یہاں پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. وہاں گئے، جا کر وہاں پہ مطلب سلوٹ مارا اور کہا جی میں اس کا حصہ ہوں، حالانکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے پروز اینڈ کونس کیا. اور میں آج آپ کو مطلب یہ آج کی خبر تھی کہ انڈونیشیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے آج بلکہ کہا ہے کہ اس سے نکل رہے ہیں اس سے. میرا خیال ہے ان کا کوئی ایشو ہے. پارٹ آف دیٹ $1 بلین کی کرنے نہیں جا رہا. تو لوگ تو امریکہ سے پیچھے ہٹ رہے اور پورا یورپ جو ہے وہ آج امریکہ سے ڈسٹنس کیے بیٹھے. تو ان حالات کے اندر میرا خیال ہے اگر ہمارے پاس یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ایران ہمارا ایک برادر ہمسایہ ملک ہے، شروع سے ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رہے، لیکن اب ہم ایک اچھے تعلقات ان کے ساتھ قائم کیے ہوئے ہیں. اور اگر اس معاملے کے اندر ہمیں موقع ملتا ہے تو یہاں پہ بالکل حکومت وقت کو شمشاد خان صاحب جیسے لوگوں کو دیکھیے برسٹر صاحب یہ بڑی اپرچونٹی ہے. ایران وہ ملک تھا جس نے پاکستان کو سب سے پہلے اکنالج کیا جب پاکستان بنا، اور ایران وہ ملک ہے جو بڑے گریس دکھا رہا ہے پاکستان کے بارے میں. ان کے موجودہ جو سپریم کمانڈر ہیں وہ پاکستان کو بڑا پریز کر رہے ہیں. بڑے جو سپریم کمانڈر شہید ہو گئے ہیں وہ بھی پاکستان کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے تھے. اب انڈیا وہاں سے آؤٹ ہو چکا ہے، اسپیس پاکستان کو مل چکی ہے، اب پاکستان کو اس پہ پلے کرنا چاہیے پوری طرح. اکرم چوہدری صاحب یہ بالکل ٹھیک بات آپ نے کی اور شمشاد خان صاحب نے بھی کہ ہمیں قوم کی طرح بہیو کرنا چاہیے. اور ہم جب اس وار کا انالیسس کرتے تھے تو ویتنام کو ہم سامنے رکھتے تھے کہ ویتنام جیسا ملک جس کے وسائل بہت کم تھے، سروائیول کی جنگ تھی، 33 لاکھ وہ مارے گئے لیکن جنگ وہ جیتے. جو سروائیول کی جنگ ہوتی ہے، جو مٹی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ان کو ہرایا نہیں جا سکتا. تو ایران نے ثابت کر دیا. ہمارا ان ہاؤس ان آرڈر کب ہوگا؟ ہمارا گھر ٹھیک کب ہوگا؟ سر ذوالفقار راز صاحب، شمشاد صاحب نے نا بہت کی پوائنٹ ریز کیا کہ خاص طور پہ سندھی اور پنجابی جو ہیں ان کے اندر قومیت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. میں شاید سندھیوں کو پھر پنجابیوں سے اوپر سمجھتا ہوں. تو میں کہنا نہیں چاہتا کیونکہ میں خود پنجاب سے بھی ہوں، لاہور سے بھی ہوں، پنجابی میرا رشتہ بھی ہے، لیکن ہمارے اندر نہ قومیت ہے نہ ریاست سے محبت ہے. ہم مفادات کے عادی، مالی مفادات کے پیچھے بھاگنے والے اور چھوٹے چھوٹے سمجھوتے کرنے والے لوگ ہیں.
تو ایسے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے مشکل فیصلے کرنے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری یہ آسائشیں کم ہو جائیں اور ہم آگے بڑھ سکیں؟ ہم تو اپنی آسائشوں کے لیے اپنی زندگی کو برباد کیے ہوئے ہیں. تو اس میں شاید ہمارا قصور اپنی جگہ ہے، لیکن ہم پر جو لوگ حکمران رہے، جنہوں نے اس قوم کو کبھی قوم بنانے کے لیے کام نہیں کیا، انہوں نے بھی صرف اپنے مفادات کے اصول کے لیے کام کیا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ابھی سب سے پہلے تو اوپر والوں کو بھی یہ سوچنا ہے کہ کیا وہ اس قوم کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ بہتر فیصلے کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی شاید بیہیو کرنا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ فیصلہ تو شاید بہرحال ہم دو ہی طرح سے ہو سکتا ہے، یا گراس روٹ سے ہم اوپر کی طرف جا سکتے ہیں یا ہم اوپر سے نیچے کی طرف آ سکتے ہیں. اس وقت گراس روٹ کا سفر بڑا طویل ہے. اس وقت تو اوپر والوں کو فیصلے بہتر کرنا ہے. اگر وہ بہتر فیصلے کریں گے تو شاید ہم پاکستان کی شناخت بنا لیں. اگر ہم اپنی اکانومی کو بہتر کر لیں تو ہم اپنے آپ کو مضبوط بنا پائیں. اگر ہم نے یہ کر لیا شاید ہم بہتر ہو سکیں. صاحب آپ کے اس خوبصورت میسج پہ ہی اکتفا کرتے ہیں کہ جو آج ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے، کاش وہ نیشنل انٹرسٹ ہے، وہ پرسنل انٹرسٹ نہ بنے. اگر کچھ 4 پیسے آتے ہیں تو ملک کے خزانے میں آنے چاہیے، لوگوں کی ذاتی اکاؤنٹس اور جیبوں میں نہیں جانے چاہیے. اور جو بات جو سب نے کی، ہمیں نیشنلزم کی سپیرٹ پیدا کرنے کے لیے اوپر کی جو قیادت ہے اس کو بھی اب قربانی دینا ہوگی. اب تو قربانیاں دے دے کے تھک گئے. اس کے ساتھ ہی جی اجازت. کل انشاءاللہ نئے پروگرام، نئے مہمانوں اور نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت.